لیاقت باغ کے پاس بیٹھنے والے میرے چند، میرے مکھن، میری ملائیوں، آج مکی صاحب کی موجودگی میں، پیر اظہار الحسن صاحب کی موجودگی میں، رانا اشفاق صاحب کی موجودگی میں اور ہزارہ ڈویژن سے آئے ہوئے مہمانوں کو اور اہلیان پنڈی جنہوں نے بڑے بڑے مداریوں اور ٹھگوں سے اپنا واہ دیکھا ہے، مگر آج میں جس سٹیج سے پنڈی والوں کو ملنے آیا ہوں، ان کو تم دیکھو گے یہ دیواروں پہ لکھائی والے نہیں ہیں، یہ سلاب میں آپ کے ساتھ ہیں۔ نالا لئی کے نام پہ سیاست کرنے والے آج جیل میں ہیں، مگر نالا لئی ہمیشہ سال بعد جب پنڈی والوں کو پانی کی صورت میں نقصان دیتا ہے تو یہ اسٹیج والے یہ پانی میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں فوج کھڑی ہوتی ہے وہاں یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہاں رینجر کھڑی ہوتی ہے وہاں یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر میں جاؤں جہاں مور مر جائے، جناب کہتا جائے بارش نہ ہو تو جاؤ، یہ ہندو نہیں دیکھتے، یہ سکھ نہیں دیکھتے، یہ مسلم نہیں دیکھتے، یہ ایز اے انسان صحرا میں جاتے ہیں، سندھ میں جا کر کنویں لگاتے ہیں۔ میں ان برگر بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیرت النبی کا ٹچ دینے والوں، اپنی سیاست کے لیے ختم نبوت کا ٹچ دینے والوں، سوری کہے یہ اسلامی ٹچ دے لو، یہ نبی بات نوٹ کر لیں۔ آج ناصر مدنی پنڈی میں یہ شیشہ دکھانے کے لیے آیا ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے آزمائے ہوا کو آزمانا یہ عقل والوں کی نشانی نہیں، یہ سارے ٹچ ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں مکی صاحب کے خطاب میں ایک بات اپنے علم میں ایڈ کر رہا تھا کہ میں نے سٹیج کی زینت بننا ہے اور پورے ملکوں میں جانا ہے، اور میں وہاں کہوں گا میرا چاند پلیز بیٹھے سیٹ ڈاؤن میرا چاند، میری مان، میرا چاند نے توجہ جتنے دیکھ لو میرے چنہ نے منی اور بیٹھ کے جاؤ، میں تانوں شاہ جی دعا دینا ہے، تسی بڑے بڑے حکمرانوں ملے، یہ دعا نہیں ملی ہونی، ساری عمر تاڑی بیگم تانوں کہے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم، یہ دعا ہے نا آپ کے لیے۔ ہون اگر تسی اٹھے تے پھر میں اور کچھ کہنا ہے نہیں، بس ایسے بیٹھ کے مکی صاحب بیٹھے، آپ بھی بیٹھیں، میں نے صبر سے سنا ہے نا، جی ہن تسی اٹھ کے گئے پھر ممی کہنا میرا تانوں صبر ہی ہے، میں صبر سے سنا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ مکی صاحب فرما رہے تھے کہ اپنی سیاست میں چینجنگ لے کر آؤ، یہ چینجنگ صرف پاکستان میں نبی سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ میں سوال کرتا ہوں، ٹچ تو میں نے بڑے دیکھے ہیں، نتھوے تے ٹچ، پھتوے تے ٹچ، گورا تے ٹچ، کالا تے ٹچ، مولوی تے ٹچ، پروفیسر ٹچ، سٹوڈنٹ ٹچ، سیاستدان ٹچ، سپیکر تے ٹچ، سینیٹر تے ٹچ، جج تے ٹچ، فوج تے ٹچ، پولیس تے ٹچ، جدے کل میں دیکھ داوے نا جی ٹچ موبائل ہے، جنہ اس موبائل نہ ٹیچ ہوئے کدی تسی سیرت نہ ٹیچ ہوندے تسا ولی ہو جانا سی۔ مگر یہ ٹیچ نہ بیالا میں نے دیکھا ہے پاکستان میں ٹچ بڑا چلتا ہے۔ توجہ بھئی ادھر میرے چند ذرا توجہ، واٹ یور پرابلم میرا چند نا، آج میں اپنے چنوں کو پیغام دینے آیا ہوں کہ یہ کب تک تم بولے بادشاہ بنے رہو گے کہ یہ نالے کے نام پہ یہ جناب فرانس کا مسئلہ ہے، ہم شکیر نکالیں گے۔ میں نے سرینا ہوٹل میں نیازی سے ملاقات جب کی
تو یہاں علماء مشائخ کنونشن تھا، 6 گھنٹے ہم ادھر بیٹھے، میں نہیں واحد بندہ تھا جہاں جناب اعلیٰ بات مشہور ہوئی کہ میں نے کہا فرانس کا سفیر اب کدھر ہے، یہ سب ٹچ دینے کے لیے آئی سلوٹ یو مکی صاحب، آپ کی یہ آج کی سپیچ کتنے علماء کے لیے روڈ میپ ہے کہ آپ نے دنیا کو بتایا کہ ٹچ تم نے دیکھ لیے، سیاست میں جناب اعلیٰ مذہبی ٹچ بھی دیکھ لیا، یہ سیاست کے نام پہ دیواروں پہ لکھا آپ کا مخلص ایماندار ساتھی، یہ ٹچ بھی تم نے دیکھ لیا، رات کو محفل میلاد کرائی، صبح اسمبلی میں بل کوئی اور پاس کرایا، حقوق نسواں ایکٹ جب آیا، میں سوال کرتا اتنے لوگوں سے کہ سوال کریں ان سے کہ آپ جب جلسے میں آتے ہیں چندہ بھی دیتے ہیں، ہم چندہ بھی لے لیتے ہیں، مگر اسمبلی میں جا کر ان کی زبان اور ہوتی ہے۔ میں یہاں بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں، یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، یہ سیرت صرف جزاک اللہ اور ماشاءاللہ کہنے کے لیے ہے، جب اسمبلی میں امپلیمنٹ کی باری آئے تو بلوں میں رکاوٹیں، اب جو بل واپس ہوا ہے ناموس صحابہ کا، بتاؤ اس بل میں کون سی خرابی تھی؟ اس میں صحابہ کی عزت، اس میں نبی آل محمد کی عزت محفوظ، اس میں صحابہ کی عزت محفوظ، مگر پاکستان میں ہر جگہ پہ ٹچ چلتا ہے، مفاد کا ٹچ چلتا ہے۔ آئی سلوٹ یو، یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جوانوں، تم نے کہیں بھی ٹچ نہیں دیا، تم اپنی عوام کے ہر خوشی غمی میں ٹچ رہتے ہو۔ میں تو یہاں آپ کو سلوٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اپنی عوام کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں، خواہ وہ سلاب ہو، خواہ یہ مہنگائی کا عذاب ہو۔ مینوں کئی کہنے نے جی ناصر مدنی ہن کتھے آ، ہن مہنگائی بڑی ہے۔ میں ان کو پوچھتا ہوں جب تم نے آئے پاکستان کے نمائندے بن کے، تم نے کہا تھا میں چینج لاؤں گا، تساں کیا پاکستان چ پولیس نو میں گلو بٹ ختم کرنے، یہ پولیس بیچاری یتیم بن کے تمہاری باتیں سنتی رہتی ہے۔ میں ان کے حق میں بولتا رہتا ہوں، تم نے صرف ان کی وردی چینج کی، وہ بھی ڈاکیوں والی، کالی وردی میں ان کا روب ہوتا تھا، تم نے یہ ڈاکیوں والی وردی چینج کر دی۔ پولیس کیا چینج ہو، 24 گھنٹے تم ڈیوٹی لیتے ہو ان سے، صبح ہائی کورٹ کا جسٹس کہتا ہے 7 بجے میرے پاس پیش ہو جاؤ، ساری رات ناکے آتے، صبح اتھے بیٹھتے سرہ لا کے ڈگرے ہوندے۔ میں سوال کرتا ہوں تم نے کیا چینج کیا ہے؟ نابل صرف ٹچوں کے ساتھ گلی بازاروں میں کہا میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا۔ ناصر مدنی آج مہنگائی کے معاملے میں بولتا ہے، میرا چینل دیکھے، مگر میں سلوٹ کرتا ہوں۔ چینج کس کو کہتے ہیں؟ جب روٹی مہنگی ہوئی تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ نبی سستے تندور لگائے، جب سبزی مہنگی ہوئی انہوں نے سستے سبزی کے بازار لگائے، جب جناب شراب آیا انہوں نے جناب جی جیکٹیں پہنی، انہوں نے جناب کشتیاں لی اور جناب جی ساتھ نکلے۔ میں سوال کرتا ہوں فورسز کو گالی دینے کے لیے یہ برگر بچے، جناب فورسزوں کے خلاف بولنے والے یہ برگر بچے بتائیں، جب جی انڈیا اور دوسرے ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتے، یہی نوجوان اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہو کر جناب مقابلہ کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں پاک فوج کو، ان برگر بچوں کو 2 دن ذرا وہ بارڈر پہ کھڑے کریں، انہوں نے مچھر لڑے تھے نا میسج کرنا ہے جانو میں مر گیا ہوں۔ ان کو کیا پتا ہے پاکستان کیسے محفوظ ہے؟ یہ فورسز کی وجہ سے، یہ آئی ایس آئی، ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس، یہ آئی بی انٹیلیجنس بیورو، یہ سپیشل برانچ لیاقت باغ کے سامنے ناصر مدنی محفوظ خطاب اسی لیے نہیں کر رہا۔ سن لیے میں ادھر محفوظ کھڑا ہوں، کیوں کھڑا ہوں؟ ادھر کتنے دن سپیشل برانچ نے ڈیوٹی دی، آئی بی انٹیلیجنس بیورو نے ڈیوٹی دی، ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس نے ڈیوٹی دی، جناب یہ ایل نا جی لیڈ کے فرستے، یہ پنجاب پولیس کے دستے دن رات جناب ڈیوٹی کرتے ہیں، تب جا کے یہ ناصر مدنی لیاقت باغ کے سامنے محفوظ نبی اللہ جگہ پہ محفوظ سٹیج پہ خطاب کر رہا ہے۔ میرے بچوں یہ پیغام ہے، اگر یہ تمہارے ساتھ کھڑے ہونے والے نوجوان رانا اشفاق صاحب کی قیادت میں نہ ہو، سن لیں یہاں صرف ٹلیاں بجیں گی اور کچھ نہیں بجے گا۔ اللہ اکبر، علامہ ناصر مدنی سے رشتہ کیا؟ یہاں میں یہ بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں، جتنے میرے چاہنے ذرا توجہ میری طرف رکھنا۔ آپ بڑے موبائل پہ رات پیکج لگاتے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ جماعت میں آپ کو تعارف کرانے کے لیے
سیرت النبی کا سارا موضوع تو مکی صاحب نے بچوں کو لوگوں کو روڈ میپ دے دیا، اور میں یہاں اس بات کی تائید کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ چینج لانا ہے تو یہ ٹلیوں کو، یہ عباسیوں کو اب زمانہ چھوڑے۔ حضور نے کہا تھا کہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدل سکتی، نا جی سنیے ان کی حالت خدا بھی نہیں بدلے گا۔ خدا کہتا ہے سنیے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایتھے میں سارے انو کہاں گا کہ جناب جب دنیا میں مہنگائی کا عذاب آیا، یہ جنوازی جماعت کے ساتھی جنابی سستے بازار لگائے، سستے تندور لگائے، ادھر جناب اعلیٰ تھار میں جناب اعلیٰ جب قحط آیا تو جناب کنویں لگائے۔ یہ نبی مضبوط ہاتھ تمہارے ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو اسمبلی تک پہنچانا کیا تمہارا فرض نہیں بنتا؟ جو سیرت کی بات جو برجی میں ایک عدل نبی قائم ہوا، میں نبی اللہ مرکز کا نام نہیں لوں گا، مگر مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے اگر پاکستان میں حقیقی اسلامی چینج دیکھنا ہے ان لوگوں سے سیکھو جنہوں نے سیرت نبی اللہ پریکٹیکل اپنائی ہے کہ اگر کسی نے شرعی فیصلہ کرانا ہے تو ادھر آ کر تم کرا سکتے ہو، مگر ان نام نہاد اسلامی ٹچوں نے کیا کیا جو اسلامی ٹچ کا صرف استعمال کرسی کے لیے کرتے؟ انہوں نے مخالفت کی کہ ریاست کے اندر ریاست ہے۔ میں ان سیاسی بونوں سے پوچھتا ہوں اگر کوئی مسلمان سونے نبی کی سیرت کے مطابق اپنا فیصلہ کرنا پسند کرے، فیصلہ کرانا پسند کرے تو یہ کون سا ریاست کے اندر ریاست ہے؟ مسجد میں جب پوچھتے ہو نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا، کیا ریاست کے اندر ریاست ہے؟ مولوی فتویٰ دیتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں ہر مسجد کے علامہ نے اپنے اپنے ممبر پہ نبی اللہ اپنے اپنے چاہنے والوں کو فتوے دیے ہوئے ہیں کہ آل تشیع اپنی فقہ کے مطابق فیصلہ کراتا ہے، مسیح اپنی انجیل کے مطابق فیصلے کراتا ہے۔ بتاؤ راول پنڈی کے جوانوں، اس جماعت نے تمہیں تقوی نبی اللہ رسول دیا کہ جو حضور کا تقوی تھا کہ اپنے اوپر عدل قائم کرو، انہوں نے عدل قائم کر کے دکھایا۔ ہر فرد وہاں جا کر مفتی صاحب سے فتویٰ لیتا ہے اور اسلامی سزا بھی قبول کرتا ہے، اسلامی جزا بھی قبول کرتا ہے، دیت بھی قبول کرتا ہے۔ بتاؤ ایسے لوگوں نے اسلام کو ٹچ نہیں دیا بلکہ اسلام سے ٹچ ہوئے ہیں۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولے اسلام سے، سارے ہاتھ کھڑے کر کے بولے اسلام سے۔ اور انہوں نے صرف ٹچ دیے، انہوں نے قانون بنائے، پھر ترمیمیں کی، پھر واپس کی۔ یہ مکی صاحب نے ادھر روڈ میں پیش کیا ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں ان کی تقریر میں سے ایک بھی جملہ ترمیم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے ترمیم والے سے نہ جی سپیچ کی نہیں، سپیچ کی قرآن حدیث سے ہے جس میں ترمیم ہوتی نہیں ہے۔ بولو جس میں ترمیم نہیں۔ امیر حمزہ صاحب لکھیں گے یہ ان کی سپیچ، آج میں انشاءاللہ عرض کروں گا امیر صاحب سے کہ آپ اخبار میں مکی صاحب کا یہ سارا بیان لکھ دیں۔ قوموں کو روڈ میپ ملتا ہے نبی لیڈروں کی تقریروں سے، اور میرے چند جتنے بیٹھے ہیں پنڈی کے نوجوانوں، میں تمہیں کہتا ہوں ذرا سنیں۔ اوہ تہاڈا پنجابی چ ترجمہ کر لگا ہے، اے جڑا 50 سالہ بعد تسی انہاں چہرے نوں ویکھ کے آندے جے اور رل مل ملک نوں کھائی جاؤ، اور کھائی جاؤ کھائی جاؤ، اوہ اکھاں وچ مٹی پائی جاؤ، اور پائی جاؤ پائی جاؤ، اور امیرانو نہ بھی فری پٹرول دین لی، غریبانو ٹیکس لائی جاؤ، اور افسرانو یونٹ فری دین لی، غریبانو یونٹ پائی جاؤ، اور پائی جاؤ پائی جاؤ، اور جویں چلدا جے ملک چلائی جاؤ، اور جویں وسدا جے وس وسائی جاؤ۔ اور لوکو گل سن لو تیانل حکمرانو، ناصر مدنی پنڈی آیا ہے، جنہ ظلم کمانا ہے کمائی جاؤ۔ یہ عوام ہے، یہ ظلم سہ رہی ہے مہنگائی کا، مگر میں جملہ کہوں گا یہاں دودیوں کو بھی تمہیں چیک کرنے والا کوئی نہیں۔ تاڑیاں کرنا تینے اور لسی سیتلی چنگی چیز ہے، دودھ وچ پانی پائی جاؤ پائی جاؤ پائی جاؤ، تانوں کوئی ڈکن والا نہیں۔ یہاں آنکھوں کا مسئلہ بنائے، ذرا چشمہ لگاؤ نا، ذرا بولو ذرا چشمہ۔ یہ آنکھوں کی بیماری چلی ہے، چشمے لگایا کرو، کسی سے ٹچ نہ کیا کرو، جو ٹاول استعمال کرو آنکھوں کو وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی یا اور کو بھی اپنا ٹاول استعمال نہ کرنے دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میں نے کہا ہے کہ
کہ یہ چشمے لگاؤ. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب لاہور میں یہ میڈیسن جیلی انجیکشن لگائے گئے ان کو پاس کس نے کیا؟ یہی تو مکی صاحب نے کہا تھا. چینجنگ کیسے ہونی ہے کہ ہر ایک کی انسپیکشن ہو, ہر ایک کو چیک کیا جائے کہ یہ ڈرگ انسپیکٹر لگنے کے قابل ہے. بتاؤ یہاں جماعت کے کتنے ذمہ دار کھڑے, کسی کے پاس اسٹیج ہے, کسی کے پاس چاول ہے, کسی کے پاس بندوق ہے, کسی کے پاس وہ کنات کے پاس نوکری ہے, یہ سارے شعبوں میں کھڑے ہیں, کسی کے پاس میڈیا ہے. آج تک جماعت کے جلسے میں کوئی گڑبڑ دکھاؤ. یہ ہیں ڈسپلن والے لوگ. میں تم سے بھی سوال کرتا ہوں, اپنے جلسوں میں بھی ڈسپلن دکھاؤ, اپنی باڈیوں میں بھی ڈسپلن دکھاؤ, اپنی جناب اعلیٰ یہ کارنر میٹنگوں میں ڈسپلن دکھاؤ. اور بتاؤ امریکہ کے ڈسپلن کی بات کرتے پنڈی والوں, تمہارے پنڈی میں یہ ڈسپلن والے لوگ بیٹھے ہیں. تم مثالیں امریکہ یورپ کی دیتے ہو, ان کی مثالیں دو جو تمہارے گھر میں صفت موجود ہے. ہم ڈسپلن والے لوگ ہیں. یہ ڈسپلن سے کھڑے ہیں, ادھر بھی کھڑے, ادھر بھی کھڑے, سٹیج پہ کھڑے, دائیں بائیں ادھر سکورٹی کھڑی, کسی کی ضرورت نہیں کوئی گڑبڑ کرے. بتاؤ جو اس لیاقت باغ کے سامنے ڈسپلن میں کھڑے, جب اسمبلی میں ہوں گے ڈسپلن سے آؤٹ ہوں گے؟ ارے یہ پتہ کیا کہتے لے مولویوں کی کام ہے سیاست دا تے تسی تے چرخے کتن گئے جائے. سانو جو کہیں دے جب مولویوں دا کی کام ہے. سنیں بنا کمانوں تیر نہیں چل دے کہیں دے لوگ سیانے نے. اٹلی تک میرا پیغام جائے گا نا جی. کہنے بنا کمانوں تیر نہیں چل دے کہیں دے لوگ سیانے نے. جس نو پوچھے آئے ہوئے کہندا میں ووٹ کرسی نو پانے نے. آ کرسی جڑی ہے نا مولویاں کون دو, پہلے ٹچ آیا جس کا نام این سے شروع ہوگا اس کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے, جس کا نام عین سے شروع ہوگا اس کو جنازے میں نہیں جانے دیں گے. یہ تویزوں والوں نے ملک کیا چلانا ہے, جنہوں نے سیریاں جلائی, جنہوں نے بریلر جلایا, جنہوں نے بنا دیا اس پنڈی کے علاقے اور اسلام آباد کے علاقے میں جادو ٹونے سے حکومتیں چلائی. میرا چیلنج ہے یہ تقوی والے لوگ, یہ سیرت والے لوگ, یہ توکل والے لوگ گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مجاہد سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں جنہوں نے جان بھی مصطفیٰ کے لیے, قرآن کے لیے, اسلام کے لیے رکھی ہوتی ہے. میرے بچے سن لیں, یہ نوجوان طبقہ جن کی جان صرف چھوٹی سی چیز کے لیے, کس کے لیے؟ اگر اس سے میری شادی نہ ہوئی میں چوہے مر گولی کھا لوں گا, نہر میں ڈوب جاؤں گا. یہ سنیں کتنی ازمائش والے لوگ, انہوں نے ملک کی خاطر کتنا نبی برداشت کیا مگر پاکستان کے خلاف کوئی پولیسی بیان نہیں دیا. ان کے لیے میں یہ بات کہنے لگا ہوں, آپ بھی ذرا سن لیں. اتنی برداشت والے لوگ ہیں, توکل والے. میرا پنڈی میں چیلنج ہے, جب تویزوں سے حکومتیں چلیں, تویزوں سے وزیر اعلیٰ بنے, آئین کے نام سے, حروف ابجد کے نام سے, فلاں کے نام سے, سودک کے نام سے, کہ جناب وہاں بچے ندی سنیں, ہزارہ کمیونٹی کے جنازے پڑے ہوں, آل تشیع کمیونٹی کے جنازے پڑے ہوں, اور ملک کا وزیر اعظم کہے میں ان کے جنازوں میں نہیں جانا. کیوں کہ ریاست کو یرغمال بناتے ہیں. آئی سلوٹ یو حافظ صاحب, آپ نے بگٹیوں کے پاس جا کر ان کو پاکستان کا بھی وفادار بنایا, اسلام کا بھی وفادار بنایا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. آپ بتائیں جو آپ کے ملک کا ساسا اگر سوئی گیس ادھر سے نہ آئے تو اسی بھی ڈبل روٹیاں کھا لے آجے. یہ لوگ ان کے پاس منتیں کرنے جائیں اور یہ جنازے پڑھنے بھی نہ جائیں. اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جتنے یہ پنڈی کے نوجوان میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں, اسٹیج پہ علماء کرام کی کثیر تعداد ہے, میں یہاں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ سیرت صرف نام کی ہے کہ ہم نے نعرے مار کے چلے جانا ہے. سیرت کو اپنانا کس نے ہے, سیرت کو نافذ کس نے کرانا ہے؟ یہ نعرہ سنتے ہم جوان ہو گئے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, تیرا میرا
رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں عزت دیے سٹینی نالو عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا. یہ سیرت کے نام پہ پاکستان بنا, یہ قرآن کے نام پہ پاکستان بنا, یہ نظام مصطفیٰ کے نام پہ پاکستان بنا. نبی 75 سالوں میں صرف تم نے پاکستانیوں کو صرف ٹچ دیا اور میں حکمرانوں کو کہتا ہوں ساڈا گوانڈی ملک چاند تے پہنچ گیا ہے تے سانو تسی وابڈا دے دفتر چ بلاں دیاں قسطاں کران بھیج دیتا ہے. کیوں جی میر حمزہ صاحب اے گل سیدھی نہیں بھی سانو بلاں دیاں قسطاں مگر لاتا جی. کیوں بھی میرے چند کہو یو آر رائٹ, سارے بولو یو آر رائٹ. ہاتھ یا اللہ جڑے نہ بولو انہوں نے بل ڈبل آوے آتے, ہاتھ کھڑے کر کے بولیں یو آر رائٹ. یہ کیوں میں نے بولا ہے کہ ایجنسیوں کو پیغام جائے کہ قوم اکیے نہ چہریا تو نہ بسیا ترکیا نشانہ تو اکیے. لوگوں اس کرسی نشان کا مطلب ہے اس کرسی پہ محمد عربی کے ماننے والے بیٹھ کے مصطفیٰ کی کرسی کے مطابق فیصلے کریں گے. یہ پاکستان کے وفادار ہیں. میں ان کے ساتھ کیوں محبت کرتا ہوں؟ حالانکہ میں ان کی جماعت کا نہیں ہوں, ان کے پلیٹ فارم پہ صرف اتحاد کے لیے آتا ہوں. کیوں؟ ان کی پالیسی پاکستان کے ساتھ ہے, ان کی پالیسی پاک فوج کے ساتھ ہے, ان کی پالیسی رینجر کے ساتھ ہے, ان کی پالیسی فوج کے ساتھ ہے, ان کی پالیسی پولیس کے ساتھ ہے کہ جہاں ملک ہے وہاں ہم ہیں, جہاں فورسز ہیں وہاں ہم ہیں. لوگوں کون سا ملک ہے جو اپنی کرسی کی خاطر اپنی فورسز کے خلاف ہو جائے؟ خدا کی قسم فلسطین دیکھے, خدا کی قسم عراق دیکھے, یمن دیکھے, شام دیکھے, کویت دیکھے, جن کی فورسز مضبوط نہیں آج کیا حال ہے ان کا. میں یہاں کہتا ہوں صدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے بولے صدا سلامت. لو یہ ماں کے دودھ کے طاقت سے یہ آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا صدا سلامت. چلو پاکستانی بولو, باقی سارے آن گوانڈے کو بیماریاں کنیاں بیٹھیاں ہیں. میں دیکھنا پاکستان سے وفا کتنی. صدا سلامت پاکستان. مزہ نہیں آیا؟ صدا سلامت پاکستان. یہ ٹلی تک آواز جائے کہ یہ ٹلی اب نہیں لگے گی. مل کے صدا سلامت پاکستان تا قیامت. اور میں شعر پڑھوں گا تم نے سننا ہے. بنا کما میں کیوں ان کا میتی ہوں؟ میں مہنگائی کے خلاف پورے ملک میں بولتا ہوں. یہ تندور سستے لگاتے ہیں, یہ کنویں لگاتے ہیں, یہ فلٹر پلانٹ لگاتے ہیں, یہ سیلاب میں مدد کرتے ہیں. ناصر مدنی نے 2 یتیم خانے بنائے. میں ان کے فلاحی کاموں کا معترف ہوں, اس لیے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے ہر سٹیج پہ آتا ہوں. مینار پاکستان ہو, ونڈی ہو, لیاقت باغ ہو, سنو میں یہ نبی پیغام دینے آیا ہوں خدا کے لیے. بنا کمانو تیر نہیں چل دے کہیں دے لوگ سیانے نے, جس نو پوچھے آئے ہوئی کہندا میں ووٹ اشفاق نو پانے نے. ہن کرسی کرسی ہوئیے ٹلی متھا پھڑ کے روئیے. پاکستان بچائیں گے, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے, پاکستان. اور آخر میں پیغام دیتا ہوں, آخری لفظوں پہ اکتفا کروں گا. جتنے میرے چاند آئے مکھن آئے ان محبت سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کو ماڈل نمونہ مانو. میرے بھائی شبیر صاحب, نبی عمر زمان صاحب اور جتنے دوست میرے ساتھ آئے, چودھری یاسر صاحب, میں آخری پیغام دے کے اجازت چاہتا ہوں. یہ ڈسپلن والے لوگ ہیں, جماعت کے مسئول بھی بیٹھو بھی میرے چاند, او میرا چاند ذرا 2 منٹ بیٹھ کے ایک بیان سنیں پلیز. سی بیٹھ جائیں, آپ تو ڈسپلن والے لوگ ہیں تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ اصل میں انہوں نے چول کھوا دیتے نہیں. خدا دا واسطہ ذرا لفظ سنیں دھیان سے. میں بڑا قیمتی پیغام دے کے اجازت چاہتا ہوں. میرے نبی کی سیرت کے آئے یہ جو جڑا والا میں واقعہ آیا مسیحی برادری کے ساتھ, میں اپنے مسیحی بھائیوں کو اس پلیٹ فارم سے پیغام دیتا, خدا راؤ پاکستان کے خلاف مت کھڑے ہونا, غیر ملکی میڈیا کے سامنے پاکستان کی انسلٹ مت کرنا. میں پیغام دیتا ہوں ہمارے نبی کی کیا سیرت ہے. حاتم تائی مسیح العقیدہ جناب اعلیٰ ہے مگر ضرب المثل سخی ہے. اس
اس کی بیٹی سامنے کڑی ہے. میں سب کی موجودگی میں یہ پیغام دے کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. مسیح العقیدہ ہے, حاتم طائی کی بیٹی ہے. مولا علی پاک مال غنیمت چلے کے آئے نے. عزیزان من جدو مصطفیٰ دے غلام مال غنیمت چلے کے آئے نے. سنو میرے بچوں, کسی کی عبادت گاہ کو نہ جلایا کرو, کسی کی بستی کو نہ جلایا کرو, کسی کے گھروں کو نہ جلایا کرو. میرے نبی کی سیرت پکڑو, میرے مصطفیٰ کو رول ماڈل مانو, میرے نبی کو آئیڈیل مانو, میرے مصطفیٰ کو نمونہ مانو. جتنے پنڈی کے غیر مسلمان ہیں یہ پیغام اپنے گھروں تک لے کے جائے, بستیوں تک لے کے جائے. انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں, بی بی سی کے نمائندوں, یہ پیغام بھی لوگوں تک پہنچاؤ کہ ہم مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں. حاتم طائی کی بیٹی مسیح کی بیٹی ہے, سامنے کھڑی ہے. مولا علی پاک مال غنیمت میں لے کر آئے, مگر مصطفیٰ کی نظر پہ گئی. فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ, آقا تاڑے منکر دیتی ہے, تاڑے دشمن دیتی ہے, جنگاں چے سب کو جائز ہوندا ہے. کملی والے نے فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ. میرے نبی نے فرمایا انج کر کے کالی کملی اتاری ہے. سنیے سنیے میرے بچوں, اس طرح کالی کملی اتاری ہے. کافر دیتی دا سر کجے آئے. فرمایا غلاموں تی کافر دی ہوئے, تی مسلم دی ہوئے, تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے. میرے نبی نے فرمایا بیٹی اگر میرے گھر میں تینوں فاطمہ جیسا پیار دواں گا, فاطمہ تینوں پہنا والا پیار دوے گی. میں سوال کرنا چاہنا ہے. آندھی سونیا میں اپنے ویرے کو جانا چاہنی ہے. میرے نبی نے فرمایا غلاموں تا سنیے, مکی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسی ٹائم بیل ہو گئی. یہ بھی نہ وکیل کیا نہ کوئی کیس دائر ہوا. یہ ہے عدل مصطفیٰ, یہ ہے نظام مصطفیٰ, یہ ہے سیرت مصطفیٰ, یہ ہے شان مصطفیٰ, یہ ہے مقام مصطفیٰ, یہ ہے آئیڈیل مصطفیٰ, یہ ہے نمونہ مصطفیٰ, یہ ہے سلیبس مصطفیٰ, یہ ہے روڈ میپ. ناب جی سنیے چینجنگ کیسے آتی ہے. مصطفیٰ نے سامنے اپنے یاروں کو کہا یاروں پیچھے ہٹ جاؤ, دی کافر دی ہوئے, تی مسلم دی ہوئے, تیاں سب دیاں سانجیاں. مصطفیٰ نے کالی کملی نہ سار ڈام پہ آئی. میرے نبی نے کہا میرے گھر میں تینوں فاطمہ جیسا پیار دواں گا, فاطمہ تینوں پہنا والا پیار دوے گی. کہندے سونیا میں اپنے ویرے کو جانا چاہنی ہے. میرے نبی نے فرمایا تینوں آزاد بھی کیتا ہو, تینوں معاف بھی کیتا ہو. کہندے سونیا سفر بڑا لمبا ہے, مینوں سواری دی لوڑ ہے. آئی سلوٹ یو پاکستان مسلم لیگ, ملی مسلم میرے چاند جتنے کھڑے مرکزی مسلم لیگ والوں, میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ہندوؤں کے نابیالہ گھروں میں کنویں لگوائے, نلکے لگوائے, مذہب کی تفریق کے بغیر دنیا کو بتایا ہم اسلامی ٹچ والے ہیں, ہم دینی ٹچ والے ہیں, ہم پریکٹیکل سیرت والے ہیں, ہم پریکٹیکل تقوی والے ہیں, ہم پریکٹیکل نظام مصطفیٰ والے ہیں. میں سنیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کریم نے فرمایا غلاموں نیاں دیتے نبی آئینہ علی لبیک یا سیدی یا رسول اللہ, یا سیدی یا حبیب اللہ. حکم ہے فرمایا میرا علی کہاں ہے. آقا حکم ہوئے فرمایا نو سواری بھی دے دیتی جاوے. تی دیاں اکھاں چانسو آگے. آندھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مہربانا ایک مہربانی اور کر دے, اور کر دے. بٹھیا ذرا بول. کہندی سونیا سفر بڑا لمبا, جوانی سر تے, کوئی عزت نو داغدار نہ کر دے. اپنے غلاماں نو آرڈر جاری کرو جڑے مینوں لے کے آئے نہیں مینوں چھڈ کے بھی آون. میرے نبی نے فرمایا غلاموں اینو بہن سمجھیا جے, اینو ماں سمجھیا جے. آپ یا صدیقی پہ ظلم کرنے والا ہو, سنو ہمارے مصطفیٰ کی سیرت. فرمایا اس کو بہن سمجھنا, اس کو ماں سمجھنا. توڑ چھڑ کے آیا جے. حاتم طائی دا بیٹا باہر نکلے آئے, جوان مرداں چے جوان پہن نوے کے آئے. کہندا پہن اور گلاں تے بات جو کراں گا, مینوں ذرا دس تیری عزت وی سلامت رہی کہ نہیں. کہندا پہن اور گلاں تے میں نہیں آندیاں. کہندی وے ادی اینی غیرت والا ہوندا مینوں جنگل چ کلیاں چھڑ کے نہ آندا, پر جے تو انہاں دے بارے پوچھیا اے پیراں چ ٹٹیاں کھجیدیاں جتیاں نے, آ گل چ پاٹیاں لیراں نے, آ سر تے ٹانکے لگیاں ٹوپیاں نے. وے ادی اینا حیات مینوں تیریاں اکھاں چ نظر نہیں آیا جنہ محمد دے یاراں چ نظر آیا ہے. تے رہی گل مصطفیٰ دی سیرت نبی دی سننی ہے. کہندی ہے ویرا کی پوچھدا ہے او پیار تے مینوں حاتم طائی تو نہیں ڈٹھا جڑا فاطمہ دے بابا نے دیتا ہے. میں سوال کروں گا ان مسلمانوں سے, اپنے موبائلوں میں مسلم بیٹیوں کے نمبر رکھنے والوں, اپنی بیٹیوں کا حق کھانے والوں, میں نے
نا جی جڑا والا بار کو خطاب کیا ہو، میں نے صادقہ آباد بار کو خطاب کیا ہو، میں نے کلر سید بار کلر سیدہ بار کو خطاب کیا ہو، میں نے جناب نا جی کتنی باروں کو خطاب کیا ہو۔ وکلا جج صاحبان نے مجھے بتایا ہو کتنے مسلم تہجد گزار داڑھی رکھ کے اپنی بیٹی کا حق کھاتے۔ یہ سیرت کا جلسہ صرف سننے کے لیے، یہ سیرت کا جلسہ صرف کرنے کے لیے، سیرت کا جلسہ صرف نعرے مارنے کے لیے، سیرت کا جلسہ صرف بازاروں میں سڑکیں بلاک کرنے کے لیے نہیں۔ یہ پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے اپنے گریبان میں ہم نے بھی جا کر دیکھنا ہے۔ جس نبی نے کافر کی بیٹی کا سر ڈانپا، جس نبی نے کافر کی بیٹی کو اپنے گھر میں ٹھہرانا چاہو، اس نبی کی امت اپنی بیٹی کا حق مار رہی ہے۔ اپنی مسلم بیٹیوں کے نمبر موبائلوں میں رکھ کر ان کی عزتوں سے کھیل رہے۔ جتنے فیس بک ماڈل نبی ڈیلی موشن ماڈل، ٹویٹر ماڈل، فیس بک ماڈل، یوٹیوب ماڈل، او میرے چند میرا مکھن میری ملائی، ٹک ٹاک ماڈل، مجھے جتنے سننے آئے ان نوجوانوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، سیرت النبی کے نعرے لگا کے اپنے جذبات کہتے ہو ہم عاشق رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تمہیں اپنے موبائل سے مسلم بیٹیوں کے نمبر نکالنا برداشت نہیں، سکرین سیور سے ان کے تصویر اتارنا برداشت نہیں، بازوؤں پہ لڑکیوں کے نام لکھنے والوں، موٹر سائیکل کی لائٹوں پہ ان کے نام لکھنے والوں، ان کی تصویریں بنا کر ان کو بلیک میل کرنے والوں، تم نے سیرت رسول پڑھی ہوتی کبھی تمہارے موبائل میں کسی مسلم بیٹی کا نمبر نہ ہوتا ہو، غیر مسلم بیٹی کا نمبر نہ ہوتا ہو۔ آخری شعر اور میرا سلام ہے، وضع میں تم نصارہ تو مدن میں تم ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہے یہود۔ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کے کوئی ادا یاد نہیں، گر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد تو مسجد کے صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل، کتنے سندر ہیں کہ رسمیں حیا یاد نہیں۔ مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں۔ اللہ کے لیے حضور کی سیرت والا وہ بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی، ہاتھ کھڑے کر کے بولے، مل کے پیار سے حضور کی محبت میں بولنا ہے۔ جڑے دل وچ رکھے دینے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، سنے آئے مدینے تے جدو دور نظر پیندی، جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تے۔